السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ میت کو قرآن پڑھ کر بخشوانا، مردے کو قرآن پڑھ کر بخشوانا۔ آئیے سب سے پہلے میں دو آیت پڑھ دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 اور 40، 39 اور 40۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے، اور ہر آدمی اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے جو کوشش کی اس کو وہ ملے گا۔ دنیا میں تو قرآن کے قریب نہیں تھا، اب قرآن ہی کے ذریعے بخشوایا جا رہا ہے۔ خود قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اب قرآن کو پڑھ کے اس کو بخشوا رہے ہیں۔ دنیا میں آدمی غلط کام کر رہا تھا اور ایک قرآن پڑھ دینے سے اس کی بخشائش ہو جائے گی؟ جی نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور کوئی دوسرے کے کام نہیں آ سکتا ہے۔ ہم اور آپ بولتے ہیں نا کہ ایصال ثواب کے لیے، نیک کام کے لیے، ہاں کچھ مالی عبادت ہے، صدقہ جاریہ، اس کا فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن قرآن کے سلسلے میں نہیں آیا کہ ایک قرآن پڑھ دو اس کو بخش دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ملتا کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے لیے پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ بزرگان دین کیا نہیں ہے کہ وہ بھی بخشوا لیے، قرآن پڑھ دیے؟ جی نہیں، لوگ ایصال ثواب کے لیے یعنی ثواب پہنچانے کے لیے حدیث پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 1017، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعدہ کتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شیء۔ جس نے بھی کوئی اچھی سنت ایجاد کی تو اس پر عمل کیا گیا تو اس کو اجر لکھا جائے گا جس نے عمل کیا ہے، اور ان لوگوں کے بدلے میں سے، اجر میں سے کمی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح چیز چھوٹ گئی ہے اس کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، لیکن کوئی بھی چیز قرآن اور حدیث کے حساب سے ہو، قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہ ہو۔ اگر ایصال ثواب کا فائدہ تو ایصال گناہ کا اس کا تصور کیا ہے؟ کیا گناہ کرنے سے کسی کے کھاتے میں گناہ جمع ہو جائے گا؟ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کرے اور دوسرے کے کھاتے میں گناہ جمع ہو جائے؟ جی نہیں۔ تو جس طریقے سے گناہ کرنے سے دوسرے کے کھاتے میں گناہ جمع نہیں ہوگا، اسی طریقے سے نیک کام کرنے سے دوسرے کے کھاتے میں نیک کام جمع نہیں ہوگا۔ کھانا ہم کھائیں گے، پیٹ دوسرے کا کیسے بھر جائے گا؟ مثال کے طور پر میں کھاتا ہوں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا؟ ایسا نہیں۔ اگر میں نیکی کروں آپ کو مل جائے تو میں گناہ کروں تو آپ کو بھی گناہ ملنا چاہیے، کھاتے میں جمع ہونا چاہیے، کیونکہ برائی بھی پھیلتی ہے۔ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ۔ اور جس نے اسلام کے اندر کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، اس پر عمل کیا گیا تو وہ برائی لکھی جائے گی، اور ان کے گناہوں میں سے کسی طرح کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو بھی عمل کریں گے اس کے لیے برائی تو ہی، لیکن جو ایجاد کرے گا برائی کو اس کی بھی سزا ملتی چلی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 18۔ کل کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ یہ جو تصور رکھے ہوئے ہیں کہ زندگی بھر عیش کرو، بس ایک قرآن پڑھ لیے بخش دیے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ کسی کو بخشنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا ہے، اور ہم نیکی کریں گے اس کا فائدہ اس کو کیسے ہو جائے گا؟ اگر فائدہ ہو رہا ہے نیکی کا تو ہم گناہ کریں گے تو گناہ بھی اس پر ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تصور رکھنا صحیح نہیں۔ خود عمل کیجئے، کوشش کیجئے، اس کا فائدہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔